ربه والمؤمنون. عظیم چیزیں آ رہی ہیں عزیزان من. خدا نے جو نازل کیا ہے رسول پہ، سنیے، رسول اس پر خود ایمان لاتا ہے. بڑی گہری چیز. جو چیز کسی شخص کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتا ہے. وہ اس کو صحیح سمجھ کے اس کی صداقت پر ایمان لاتا ہے. وہ تو تخلیقی اس کی اپنی ہوتی ہے. وہی جو جسے آپ کہتے ہیں یہ رسول کے ذہن کی پیداوار نہیں ہوتی ہے. خالص آبجیکٹو ٹروتھ ہوتا ہے، باہر سے خارج سے اس کو دیا جاتا ہے. نظوم رسول پر وہی نازل ہوئی، اس کو یہ مل گیا علم. اس کے بعد اب آگے کیا بات ہے؟ اس نے پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے، اس کو پرکھ لو، اس کی صداقت پر ایمان لاؤ. یہ کام رسول پہلے خود کرتا ہے. عجیب چیز قرآن کہہ رہا ہے. جس رسول نے آگے دنیا کو دیا ہے یہ سارا قرآن، وہ رسول پہلے اپنے اس وحی پر خود ایمان لاتا ہے، اس کی صداقتوں کے اوپر. آپ دیکھتے ہیں کہ وحی حاصل ہو جانے کے بعد کس طرح سے رسول کو قرآن کریم عام سطح پہ دیا ہے. انما انا بشر مثلکم. کیونکہ ہر بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ایمان لائے. رسول سب سے پہلے یہ کرتا ہے، خود ایمان لاتا ہے اس کو. والمؤمنون، اور پھر باقی مومن ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تمام یہ ان میں سے مومن رسول سمیت اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. موضوع آئے گا آگے چل کے میرے سامنے. یہ جو 5 ارکان، 5 جو اجزاء کیے کہے جاتے ہیں ایمان کے، ان کے معنی کیا ہیں؟ کیا ہوتا ہے ان کے ایمان لانے سے؟ کیا ہوتا ہے ان کے انکار کرنے سے؟ یہ موضوع آ جائے گا ایک درس کا یا 2-3 درسوں کا بعد میں چلتے. میں اس وقت آگے بڑھ جاتا ہوں. لا نفرق بین احد من رسلہ. عظیم ہے. کہا یہ کہ دنیا کی ہر قوم میں رسول آیا، ہر بستی میں نبی آیا. بعض کا ہم نے ذکر کیا، باقیوں کا ذکر نہیں کیا. تم نے مجملاً ہر ایک کے اوپر ایمان لانا. جو کام اپنے میں سے کسی بڑے بزرگ کو کہے کہ ہمارے ہاں کا وہ ریشی ہے، منی ہے، ہمارے ہاں کے ملک کا بانی ہے، کہو ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کا رسول ہو، یہ مانو. اور کس حیثیت سے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ. ان کے رسول ہونے کی حیثیت سے کوئی ان میں فرق نہیں کیا جائے گا. کتنی بڑی ٹالرنس ہے عزیزان مان یہ سکھاتا. ٹالرنس ہی نہیں، ٹالرنس تو ایک انڈیفرنٹ ہونے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. مثبت طور پر تمام مذاہب عالم کے بڑے بڑے اسلاف اور بزرگوں کی تعظیم کرنا قرآن سکھاتا ہے. ہم تو ان میں سے کسی کے حق میں بھی گستاخی کا کلمہ نہیں کہہ سکتے. ہم تو مکلف ہیں اس کے رسول ہونے پر ایمان لانے کے لیے مجملاً صحیح. اور ایمان ایسا کہ فرق نہیں ہم کر سکتے اس میں اور دوسرے رسولوں کے اندر. یہ ایمان لے آئے، پھر آگے پھر اس کے بعد ٹھیک ہے کہ ریاض لکھتا ہے قالو. ایمان لے آنے کے بعد اب کہتا ہے کہ یہ ہمارا مسلک یہ شروع ہوگا. قالو سمینا، کہو اس رسول سے کہ ہم نے یہ سن لیا. سن لینے کے بعد پھر کیا کیا؟ پھر نے کیا دیا کہ رسوا فلانے میں پہنچا دیتا تھا. سمینا یا عطانا، ہم نے سنا
لیجیے ہم عقائد کرتے ہیں، اب ایمان کی تکمیل ہوتی ہے ابھی ایمان سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ دنیا کے ہر شر سے، دنیا کی ہر تقریبی قوت سے پناہ اگر مل سکتی ہے تو اسی حصار میں مل سکتی ہے، اے میرے رب کہ یہ ایمان ہو اور یہ عمل ہو، یہ نظام بنے۔ اس نظام کا اولی مرکز خود رسول کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کی بات سنیں اور اس کے بعد آپ سر جھکا دیں، اطعنا۔ کہا یہ احکام، یہ قوانین، یہ ضوابط جو تمہیں دیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض یہ سزایا پہ یہ ہو کہ ساتھ کچھ پابندیاں سخت کی ہیں۔ پہلی چیز کہ پابندیاں عائد ہی کیوں کی گئی ہیں، ہونی نہیں چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہاں بھی ایک معنی غلط لیے جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ خدا کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا، پابند نہیں بناتا، اس سے اس کی ریسپانسبلٹی کوئی ایسی عائد نہیں کرتا الا وسعہا، جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ اب وسعت کی بات اگر چھوڑ دی جائے ہر شخص پر تو وہ تو لاکھوں روپے رکھ کر زیادہ سے زیادہ فقیر کو ایک پیسہ دے گا، وہ کہے گا اور دو نے جو بھی آگے جا وسعت خود اگر آدمی نے آپ ہی متعین کرنی ہو تو پھر تو آپ سوچ سکتے ہیں، اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں ذرا کا کام کیا اور اس کے بعد شاید آج پہلے کھلا ہونا کرنے لگا تھا۔ اب وہ تو یہی چیز نہیں ہے، لیکن مانے تو اس کے اور یہ پابندیاں تمہیں نظر آتی ہیں نا، ان پابندیوں سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ تمہاری ذات جو ہے وہ محدود ہو جائے گی، جھک جائے گی، وہ ادھر ادھر سے جو ہم نے 4 دیواریاں کھینچی، پابندیاں آج کر دی، قیود حدود، کہا نہیں یہ بات نہیں، یہ جو پابندیاں عائد کی جاتی ہیں اس لیے اللہ نے وسعہا، تمہاری ذات میں وسعت پیدا ہوگی ان سے، یہ سبب از جبر پیدا اختیار۔ ایک ڈسپلن کے اندر رکھنے سے صلاحیت ابھرتی ہیں عزیزان من۔ پانی جو آتا ہے پہاڑوں سے اس کو چینلائز کیا جاتا ہے، اسے دریا یا نہر یا ندی کہتے ہیں، وہ منفعت بخش ہوتی ہے۔ اس کو بے باک چھوڑ دیا جائے تو وہ سیلاب بن جاتا ہے۔ یہ جتنی حدود مقرر کی ہے قرآن نے کہا، اس سے مقصد یہ ہے ان کی پابندی کرتے چلے جاؤ، تمہاری ذات میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ نیکی کے لیے تو لفظ خیر ہے عربی زبان میں، اور خیر اور اختیار کا تو مادہ ہی ایک ہے۔ جس میں خیر کرتے چلے جاؤ اختیارات کی وسعت بڑھتی چلی جائے۔ ان پابندیوں کی جس قدر اطاعت کرتے چلے جاؤ اتنی ہی تمہاری ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ لہذا انہیں کسی مستبد حاکم کی طرف سے، ڈکٹیٹر کی طرف سے عائد کردہ جکڑ بندیاں نہ تصور کرو۔ جکڑ بندیوں کے لیے تو قرآن نے یہ کہا تھا، ابھی اگلی آیت میں وہ بات کروں گا، یہاں میں اتنا ہی کہوں گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا جو تم پہ یہ حدود و قیود عائد کرتا ہے تو یہ اس لیے عائد کرتا ہے کہ اس سے تمہاری ذات میں وسعت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ذات کے متعلق قانون ہمارا یہ ہے کہ جو چیز وہ غلط کرتی ہے
اس کا